اسلام آباد مذاکرات اہم مرحلے میں داخل، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا لیکن امید اب بھی باقی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے مختصر پریس بریفنگ میں بتایا کہ حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ ایران نے ہماری شرائط ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ نے اپنی بہترین اور حتمی پیشکش ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اب دیکھتے ہیں ایران کیا جواب دیتا ہے۔ بولے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، امید ہے ایران اسے قبول کرے گا۔ امریکہ کے نائب صدر اسلام آباد سے امریکہ واپس روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جے ڈی وینس کو رخصت کیا۔ آپ کو سنواتے ہیں جے ڈی وینس نے کیا پریس بریفنگ میں کہا۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. اس پر بات کریں گے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب کیا کہیں گے، جس طریقے سے گفتگو کی گئی نائب صدر کی جانب سے کہا کہ معاہدہ نہ ہو سکا لیکن امید اب بھی باقی ہے، تو امید رکھی جائے؟ دو چیزیں جی، ایک تو پاکستان کا رول ہے، پاکستان نے اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ دونوں فریق بیٹھیں اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ کسی ایگریمنٹ پر آ جائیں۔ وہ تو آئی تھنک جو وفود کے بھی رد عمل سے آپ دیکھیں اور پہلے جو پاکستان کی ایفرٹ ہے کہ ان کو 79 کے بعد پہلا موقع ہے کہ 47 ایئرز کے بعد دونوں ملکوں کو پاکستان اکٹھا بٹھانے میں کامیاب ہوا، تو بذات خود پاکستان کا رول بہت قابل ستائش ہے۔ جہاں سے مسئلہ اٹکا ہوگا، میں یہ اب آپ کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں، تجزیہ دے رہا ہوں، پوری خبر تو ظاہر ہے وہ جو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے انہی کے ساتھ ہی انہی کے پاس ہی ہوگی۔ میرے خیال میں جو اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ہے وہ ایران مکمل طور پر چھوڑنا نہیں چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس کا کنٹرول اس کے اوپر برقرار رہے۔ دوسرا جو حزب اللہ اور حماس والے معاملات ہیں، جہاں آج بھی لبنان کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی ہے، اس کے اوپر جب تک وہ تنازع طے نہ ہو تب تک اگر ایران کو بولیں کہ وہ آپ ان سارے گروپ کی حمایت کر دیں، تو وہ جوابی طور پر ایران بھی یہ گارنٹی مانگے گا کہ اسرائیل جو لبنانی علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سیریا پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس علاقے کے اندر یا کسی پورے ایریا کے اندر جہاں ایران کے مفادات ہیں وہیں اسرائیل اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں مجھے لگتا ہے کافی تھورنی ایشو ہوگا۔ نیوکلیر کے اوپر وہ ذکر کر رہے ہیں بار بار، لیکن نیوکلیر کے اوپر کمپرومائز پاسبل تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر ایران نے ہارڈ لائن لی ہوگی، کیونکہ ماضی میں بھی جب عمان کے اندر بھی یہ لوگ بیٹھے تھے تو ایران کے اندر فلیکسیبلٹی تھی اس ایشو کے اوپر، لیکن اب جو نیا ایشو کھڑا کیا ہے 28 فروری کے بعد، یہ ٹرمپ صاحب نے خود ہی کھڑا کیا ہے۔ آبنا ہرمز تو 28 فروری سے پہلے ویسے ہی سب کے لیے کھلی تھی، لیکن اب ایران نے اس کو بند کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ جب وہ اس گزرگاہ کو بند کریں تو پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، اور یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، سب جگہوں سے چیخیں نکلتی ہیں اور سب کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کھولا جائے۔ یہ طاقت اس 25-30 کلومیٹر کی اس آبی گزرگاہ کی ہے، تو ایران اس کا کنٹرول تو کبھی ترک کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایگریمنٹ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہاں فری پیسج دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ تو ابھی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بات چیت کا عمل ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ ابھی دونوں نے تجاویز ایکسچینج کی ہیں، جو ایرانی ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ مسودے مختلف تجاویز کے ایکسچینج کیے گئے ہیں۔ جو جے ڈی وینس ہیں وہ بھی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم نے فائنل آفر دے دی ہے۔ تو فائنل آفر یہ ٹاکس میں اندر یہی ہوتا ہے کہ بڑی آپ ٹف پوزیشن شروع میں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ مل بیٹھیں اور نیکسٹ راؤنڈ کے اندر جو چیزیں ان کی رہ گئی ہیں اس کے ساتھ چیزیں لے کر اور مزید آگے بڑھیں۔ یہ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ کنٹینیوشن اس کی رہنی چاہیے، چاہے ابھی پاکستان کے ذریعے ایکسچینج کریں یا کیسے بھی کریں، لیکن یہ تجاویز ایکسچینج کرتے رہیں گے تبھی سلسلہ آگے چلے گا۔ جی ندیم ملک صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سینکشنز کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اسٹیٹ آف ہرمز کی وہ بات کر رہے تھے، اسٹیٹ آف ہرمز پر کنٹرول چاہے گا ایران تاکہ ٹیکس بھی اکٹھا کیا جا سکے۔ اب ایران کے پاس یہ ایٹامک پاور کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، کیا یہ خدشہ ہے امریکہ کو؟
جیسے کہ وہ جو ٹال لینا ہے وہ تو شاید اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے کوئی اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا، لیکن ایران اپنا اس علاقے کے اوپر کنٹرول ترک نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کلیم یہی ہے کہ یہ جو عمان اور ایران ان دونوں کا حق ہے اس پانی کے اوپر جو آبنائے حرمت ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کا جو علاقہ ہے یہ ان کے بارڈر کے ساتھ جڑتا ہے اور انہی کے پانیوں کے اندر آتا ہے، انہی کی ٹیریٹری کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر تو وہ ٹال وغیرہ کے اوپر ایشو ہے تو ٹال سے تو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے ایران کو، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ تو یہ چاہے گا کہ ایران اس کے اوپر جو مکمل اس کی اجارہ داری ہے وہ اس کو ترک کر دے، تو ایران وہ ترک نہیں کرے گا، اس کے اوپر امریکہ کو شاید پیچھے ہٹنا پڑے۔ تو یہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی طریقہ کار ایسا نکل آئے گا۔ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، اس کے پاس یا وہ میزائل تھے یا وہ شاید ڈرون تھا، اصل اس کا ہتھیار جو تھا یہ آبنائے ہرمز تھا، اور آبنائے ہرمز کے اندر امریکہ پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی اندر جانا اس نے پسند نہیں کیا، کیونکہ سینکڑوں جانیں اس کو قربان کرنی پڑتی، لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں اپنے فوجیوں کی، پھر وہ اندر جا سکتے تھے، یہ نہیں تھا کہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس کا کنٹرول رکھنے کے لیے بھی انہیں روزانہ کئی باڈی بیگز اٹھانے پڑتے، اتنی طاقت ہے اس چھوٹی سی جگہ کی، تو ایران اس کو آسانی سے ترک نہیں کرے گا، وہ اپنا کنٹرول اس کے اوپر برقرار رکھے گا۔ صحیح ندیم صاحب، ساتھ رہے گا آصف درانی صاحب بھی، سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف صاحب السلام علیکم، سمجھ کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ آگے معاملات کس طریقے سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پہلی نشست میں جو ہے مذاکرات اس کا مثبت حل نکل آئے گا، کیونکہ 47 سال جو ہے یہ ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، تو پہلی نشست میں یہ ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھیں۔ جی درست کہا آپ نے، یہ ایک دم سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فیکٹ کہ دونوں بیٹھے بات چیت کی، انہوں نے اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو ٹیبل پہ رکھ دیا، اگرچہ اس پہ بات چیت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 21 گھنٹے کے جو مذاکرات تھے اس میں جو ہے اچھا تھریڈ بیئر انہوں نے بات چیت کی ہے۔ یہ میرے لیے ذرا ایک عجیب سی بات ہوگی، امریکہ اس میں جے ڈی وانس نے کلیئرلی نیوکلیر اس میں کیا ہے، ایز اف ہی از کنویئنگ دا میسج کہ ایران کا نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپوزز پہ پورا رائٹ ہے ہی نہیں۔ یہ میرے خیال میں بڑا ان یوزول سا ہے، اور اس میں یہ ان کے ساتھ ڈکٹیٹ کی جا سکتی ہے کہ جو کہ وینکوش پاور ہو، جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہو، یہ سب کر دیا ہو، تو میرے خیال میں یہ یو ایس کو اس پہ بھی تھوڑا ریکنسائل کرنا پڑے گا، اور جو ایران کی تجویز ہے کہ ایک خطے کے ایک جوائنٹ کنسورشیم بنایا جائے اور نیوکلیر فیول، وہ اس کی طرف آنا پڑے گا، اس میں پھر یہ خطہ بھی شامل ہو جائے گا، اور فیول سائیکل پہ ایران کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اپنا ہرمز پہ جو ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایران کو الٹیمیٹلی اس کا مونوپلی تو دنیا نہیں مانے گی، اور ایران کو بھی دیر یا سویر اس کو اس رجیم کی طرف آنا پڑے گا۔ ٹال جو ہے ایران کا پورا اس پہ جو ہے ٹیریٹوریل رائٹ نہیں ہے، اسی طرح اس کا بھی نہیں ہے، عمان کا بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ اپنا باسفورس ہے یا سوئز کینال ہے یا پاناما کینال ہے، وہ ان ممالک کی ٹیریٹری میں تھا، یہ جو ہے ہرمز ایران کی ٹیریٹری میں نہیں آتا ہے، اس کے ایک ون وے ہے جو دیتے ہیں، وہ رائٹ آف پیسج ان اینی کیس انڈر دی یو این لا آف کنونشن فار دا لا آف سیز، وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ابھی نیگوشیٹ ہوگا، اس کی جو ہے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ ہوں گے، لیکن یہ اب نیا ایشو آ گیا ہے اس کی طرف، اور اس میں امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے جنگ جو ہے وہ ادروائز تو انہوں نے ان کا پلڑا بھاری تھا، لیکن یہ آبنائے ہرمز نے ان کو چیک میٹ کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے وغیرہ جو ہیں وہ بھی یہاں نہیں آ سکے، اور اس میں ایران کی میسائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے اس نے خاصا رول پلے کیا، تو یہ ایک چیک میٹڈ سچویشن ہے۔ اس لیے امریکہ ابھی اس وقت میرے خیال میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایران کو کنسیشن دے سکتا، لیکن یہ بات چیت ابھی مزید بڑھے گی، اور میرے خیال میں اس میں جو ایران کے جو شرائط ہیں اور امریکہ کی شرائط ہیں یہ ریزالویبل ہیں، یہ ڈویبلز میں سے ہیں، اس میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ جس پہ عمل درآمد یا اس پہ نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی، تو آئی ایم اسٹل آپٹیمسٹک۔ جی